السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، مفتی طارق مسعود صاحب کو کون نہیں جانتا ہے، ہر ایک شخص ان سے واقف ہے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، اور مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی ان سے متاثر ہے، اور پوری دنیا ان کے بیانات کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے بیانات کے اندر مفتی طارق مسعود صاحب جو مزاحیہ کلمات کہتے ہیں، پوری دنیا ان کے پیچھے دیوانہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر ایک شخص کو کوئی شخص پسند نہیں آتا، کوئی انسان ہر ایک کی نظر میں صحیح نہیں ہو سکتا، ہر کسی کو پسند آنا بہت مشکل ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے۔ دراصل میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ پڑوسی ملک پاکستان کے اندر ایک خاتون ہے جو ایک پوڈ کاسٹ میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود تو 4 شادیوں میں بیزی ہے، ابھی وہ اس سے نکلے نہیں ہیں، 4 شادی تو کر لیے ہیں، لیکن ابھی وہ نوجوان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ 4 شادیاں کریں، وہ شادیوں سے تھوڑا باہر آ جائیں۔ آگے چل کر کے مفتی صاحب کی بیویوں پر تہمت اور الزام لگاتی ہے، ایک طرح کا اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، بالکل تہمت اور الزام لگاتی ہے کہ ان کی بیویاں بد کردار، بد اخلاق ہیں، خاندانی نہیں۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں سب سے پہلے، اس کے بعد ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ یہ دیکھیے اسکرین پہ آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہوگا۔ مفتی طارق مسعود صاحب اچھی بات کریں گے، بائی گاڈ میں لے لوں گی، لیکن وہ ایک دفعہ شادیوں کی زندگی سے باہر آئیں، فی الحال وہ اپنی شادیوں میں بہت مصروف ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اگر اچھی بات کہیں گے تو میں لے لوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اچھی بات نہیں کرتے، دنیا یوں ہی ان کے پیچھے دیوانہ ہے، چھوٹے سے لے کر کے بڑے تک، مرد کیا عورت، پوری دنیا ان کے پیچھے دیوانہ ہے، ان کے بیانات کو سنتے ہیں۔ مطلب ان کی نظر میں یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اچھی بات نہیں کہتے، اس لیے میں ان کی بات نہیں لیتا ہوں، جب وہ کریں گے تو میں لے لوں گا ان کی بات۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا کہتی ہے، بڑی خطرناک بات کہتی ہے۔ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیا یہ بات صحیح ہے، ان کا کہنا صحیح ہے؟ کیا ایک عورت پر، کسی عورت پر تہمت لگانا، وہ بھی خود عورت ہو کر کے، کیا یہ صحیح ہے؟ آگے دیکھیے کیا کہتی ہے۔ چوتھی بھی کر لی ہے انہوں نے، بس اب تو ختم ہو گیا نا ٹاپک، چوتھی ہو گئی نا، لیکن وہ ابھی ڈسکشن تو ختم نہیں کر رہے نا، ابھی تو انہوں نے پبلک کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ 4 کریں۔ اور پبلک تو میری ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب پہ جان دینے کو تیار ہے، اسپیشلی مرد چاہتے ہیں کہ بس ہمارا یہ ایک ہی مسیحا ہے جو ہمیں یہ ہمیں باتیں کر کے ہمارے دل کو دلاسے دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، بالکل، کیونکہ پوری تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ آپ خاندانی ایک عورت لا کر دیکھیں، ایک عورت خاندانی لا کر دیکھیں، پھر دوسری کر کے دکھائیں۔ واہ واہ، یہ بڑا پوائنٹ ہے۔ راہ چلتی لڑکیاں نہیں، کام والیاں نہیں، ماسیاں نہیں، جو آپ خاندانی ایک عورت لیں، صحیح، پھر آپ دوسری کر کے دکھائیں۔ جی، یہ کہتی ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی جو بیویاں ہیں وہ بد اخلاق، بد کردار، خاندانی نہیں، خاندانی آپ ایک کر کے دکھائیں، اور پھر خاندانی لا کر کے دکھائیں، اور پھر دوسری کر کے دکھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفتی صاحب کی جو بیویاں ہیں وہ خاندانی نہیں ہیں، یوں ہی راہ پھرنے والی ہے، سڑکوں بھیجے اور مفتی صاحب نے ان کو اچک لیا، اٹھا لیا، شادی کر لی۔ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے، بد اخلاق، بد کردار، جسے ہم اپنے لینگویج میں کہتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں، ان کی نظر میں یہی۔ اچھا، کیونکہ پہلی بیوی خاندانی نہیں تھی، اسی لیے اس نے دوسری شادی کی اجازت دے دی، دوسری بھی بد اخلاق اور بد کردار تھی، اسی لیے تیسری شادی کی اجازت دے دی، تیسری بھی بد اخلاق بد کردار تھی، اسی لیے اس نے چوتھی شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ کون سا لاجک ہے؟ کیا یہ تہمت اور الزام نہیں ہے؟ کیا اس خاتون کو پتہ نہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تہمت لگانے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مہلک چیزوں سے بچو، اجتناب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جہاد میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، راہ فرار اختیار کر لینا۔ آخری میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ ہے اللہ کی نبی کی حدیث۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے بچنے کو کہا، تو تہمت لگانا کتنی بری چیز ہے، مہلک چیز ہے، جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ ہر ایک انسان کو کسی کے بارے میں اپنی طرف سے تہمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے،
اور نہ ہی کسی کے بارے میں کچھ برائی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہمت لگانے سے اور الزام تراشی کرنے سے بچائے، آمین۔ چلیے اس عورت کے بارے میں ہم کیا ہی اور کہیں۔ اسی پوڈ کاسٹ میں یا پھر دوسرے پوڈ کاسٹ میں یہی شخص اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے پردے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ایک مرد عورت کے ساتھ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر کے بات کر سکتا ہے؟ یہ عورت کہتی ہے کہ جب میرا خاوند سامنے ہو، میرا کوئی گارجین اگر سامنے ہو تو وہ بات کر سکتی ہے آپس میں، کوئی دقت نہیں۔ یہ شخص کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی دلیل دیجئے، کہیں کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو، آپ دلیل دیجئے۔ یہ عورت کہتی ہے مولوی ذرا اس طرح کر کے دکھائے، بالکل بچ کر کے دکھائے کہ غیر محرم سے بالکل بات کرنا صحیح نہیں، مولوی اس کو عمل کر کے دکھائیں تب ہم جانیں گے۔ یار بیچ میں مولوی کہاں سے آ گیا؟ بیچ میں مولوی کو گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ سے دلائل مانگا جا رہا ہے تو آپ دلائل دیجئے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ دین مولوی سے تھوڑی چلتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، مفتی کیا کہتا ہے، فقیہ کیا کہتا ہے، کیا لینا دینا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، وہ آپ بتائیے نا۔ بیچ میں مولوی کو گھسیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ خاتون ایسی ہے، یہ خاتون علماء سے نفرت کرتی ہے، علماء کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے۔ تو جو علماء سے نفرت کرے ان کے بارے میں اور ہی کیا بتایا جائے۔ بس اتنا میں ضرور کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے بالکل پرہیز کرے، ایسے لوگوں کی بیانات نہ سنیں جو پڑھے لکھے ہوں، علماء کی بات کو سنیں، جو علماء آپ کو اچھا لگے انہی کی بات سنیے اور وہ جو بتاتے ہیں اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔